شیعوں کا ایک گروہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے طوس پہنچا۔ یہ لوگ امام کے بیت الشرف پر پہنچے اور خادم سے کہا، ہم لوگ شیعہ علی ہیں، امام کی زیارت کو آئے ہیں، امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ خادم امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے ان کے جملات کو دہرا دیا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ علی ہیں اور آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ امام نے کہا، جاؤ کہہ دو کہ میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن پھر وہ آئے، پھر امام نے اجازت نہیں دی۔ تیسرے دن، چوتھے دن، یہاں تک کہ 2 مہینے تک یہ لوگ امام کے گھر آئے لیکن امام نے اجازت نہیں دی۔ جب 61ویں دن یہ لوگ پھر امام کے گھر پہنچے تو خادم سے کہا، ہماری کیا خطا ہے؟ آخر امام کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ اب ہم واپس اپنے وطن کو جانا چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے وطن پہنچیں گے اور وہاں لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ 2 مہینے طوس میں تھے، امام کی زیارت کی یا نہیں، اگر ہم یہ جواب دیں گے کہ امام نے اجازت نہیں دی تو ہم تو بے آبرو ہو جائیں گے۔ خادم نے جا کر امام کی خدمت میں ماجرا بیان کیا۔ امام نے کہا، جاؤ انہیں بلا کر لے آؤ۔ وہ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا، تم لوگ واجبات الہی کو بجا نہیں لاتے، اپنے دینی بھائیوں کے حقوق کو ہلکا سمجھتے ہو، ان کے حقوق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور خود کو شیعہ علی کہتے ہو۔ علی کے شیعہ حسن ہیں، حسین ہیں، سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار ہیں جو ان کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے سر جھکا لیا، عرض کی، مولا ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مولا ہم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا، ہم تو بس آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت میں آئے تھے۔ اب امام علیہ السلام کھڑے ہوئے، شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا، بہترین انداز میں ان کی مہمان نوازی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ ہم شیعہ ہیں، ولایت کے ماننے والے، شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے۔ اس واقعے کے اعتبار سے تو ہم سب کی چھٹی ہے، مگر نہیں، اب بھی وقت ہے۔ آئیے ابھی اسی وقت نیت کریں، ارادہ کریں، ہمت بلند رکھیں اور مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی میں برکت عطا کرے گا تاکہ ہم ویسے بن جائیں جیسا امام چاہتے ہیں۔